جو بھی اپنے آقا پہ قربان ہوتا ہے وہ تو باغ جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور مس کر جاتا ہے شہر بغداد میں ہر بم، مس کر جاتا ہے شہر بغداد میں ہر بم، جب جب غوث اعظم کا فیضان ہوتا ہے، جب جب غوث اعظم کا فیضان ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، مفتی سلمان اظہری کو آج تقریباً کئی مہینے ہو چکے ہیں، وہ جیلوں کے اندر بند ہیں۔ وہ نہیں بلکہ کئی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو وہ جیلوں میں بند ہیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جتنے بھی ہمارے علماء جیلوں میں قید ہیں ان کے لیے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور مفتی سلمان وہ شعر ہے جو ہزاروں شعروں پر بھاری ہو کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، یہ تو مجھ سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ آئیے اسی مفتی سلمان اظہری کی ہم پہلے کی یادیں تازی کر لیتے ہیں کہ جو عشق رسول میں جنہوں نے ایک ایک لمحہ جو باتیں بتائی ہیں، جو عشق رسول جہاں بانی عطا کر دے، بابا سبحان اللہ، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور میری گفتگو جس جملے پر ہونی ہے، سبحان اللہ، اس مقطع کے، اس نعتیہ کلام کے جس جملے پر، جس مصرے پر میری گفتگو ہونی ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ مرشد گرامی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام حضور تاج الشریعہ، اختیار مصطفیٰ۔ آپ توجہ چاہتا ہوں اے سنیو، یہ صرف نعتیہ مصرع نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ جہاں میں ان کی، اب یہ یاد کر کے جانا ہے آپ کو، جہاں میں ان کی، جس کو یہ یقین ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے تو ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا۔ تخت پر کون بیٹھا ہے، کس کا ظلم چل رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک عاشق مصطفیٰ ہر جگہ اعلاناً کہے گا جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ میاں دنیا داروں کا تو ہم نے حال دیکھا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی طرف لوگ اپنے آپ کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ آج دیکھیں الیکشن ہونے کے بعد کتنے گھوڑے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، اس پارٹی کے ادھر چلے جاتے ہیں، اس پارٹی کے ادھر آ جاتے ہیں، ہوتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ ان ایم ایل ایز کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ لڑے تھے اس پارٹی سے، گئے اس پارٹی میں، تو ان کے پاس دلیل بھی ہو، کہتے ہیں سکتا ہے ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، کچھ فنڈ مل جائے گا، کچھ ترقی کے کام ہو جائیں گے، ہمارا بھی نکل جائے گا، پبلک کا بھی اچھا ہو جائے گا۔ اچھی دلیل رکھتے ہیں، در بدلنے کے، پارٹی بدلنے کی اچھی دلیل رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، ان کی دلیل پر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے ووٹ کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کس کون کیا کہہ رہا ہے، جس کی سکتا ہے، جس کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ہونے میں ان کو فائدہ ہے۔ تو اے سنیو، تو پھر آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت؟ جب ادھر ادھر کوئی بلائے تب آپ یہ کیوں نہیں کہتے جہاں میں ان کی چلتی ہے؟ ہم تمہاری پارٹی کے نہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کتے ہیں، اس لیے کہ صرف اور صرف دنیا میں نہیں، محشر میں بھی ان کی چلتی ہے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے اور محشر میں بھی ان کی چلتی ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو۔ یہ نکتہ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزو۔ حضور سید العلماء مارا ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ایک عظیم خطیب بھی تھے، نباز قوم بھی تھے۔ مارہرہ متحرہ کی اس سید زادے کی بات کر رہا ہوں جب ان کی توتی بولتی تھی، لوگوں کے ہزاروں کا مجمع ان کی طرف امڑ آتا تھا۔ اس وقت پرائم منسٹر ایک لیڈی تھی، ہمارے اسی ملک کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ممبر آف پارلیمنٹ بننے کی یہ آفر دیے گئے۔ حضور سید میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا، عام طور پر ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، حکومتیں کرسی دے کر کے ضمیر بھی خرید لیتی ہیں۔
آپ کو یہاں بٹھا دیا جائے اور آپ اپنا ایمان بھی بیچ دو, دین بھی بیچ دو. اب ان کی زبان کم کھلتی ہے جو جا کر پارٹی میں بیٹھتے ہیں. ان کو اعلیٰ کمان کو بھی دیکھنا ہے, ہائی کمان کو بھی دیکھنا ہے. ان کو یہ فرق نہیں پڑتا اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا حال یہ بن جاتا ہے جب ایک عاشق رسول کو وقت کے طاقت نے آفر کیا تھا کہ آؤ آپ کرسی لے لو پارلیمنٹ کی ممبر کی, آپ اس پر آ جائیے, راجیہ سبھا کی ممبرشپ آپ کو دے دی جائے گی. تب تاریخی جملہ ماہرہ مطہرہ کے اس عظیم سیدزادے نے کہا تھا جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے تمہاری کرسی کی ضرورت نہیں. واہ 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 واہ. اور انہی بزرگوں کا یہ جملہ رہا ہے میرے عزیزو, جہاں میں ان کی چلتی. یہ حکومت کیا کم ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے, یہ کرسی کیا کم ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. یہ ووٹوں سے نہیں ملتی, حضور کے قدموں کی نوکری سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کرنے والے کو صرف 5 سال کی کرسی نہیں دی جاتی, 10 سال کی کرسی نہیں دی جاتی. حضور پاک کے دربار کی وفاداری کرنے والے کو 800 سال گزر جائیں اجمیر کی کرسی ابھی ہلائی نہیں جاتی. یہ ہمیشہ کی ہو جاتی ہے. کیوں؟ جہاں میں, یاد رکھنا سنیو, جہاں میں چلتی ہے. آپ ہی کو کمپلیٹ کرنا ہے میری آدھی گفتگو کو, اس لیے کہ جتنا یقین تمہارے دلوں میں ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک دن آئے گا جب یہاں کالے جھنڈے, ہرے جھنڈے, لال جھنڈے, نیلے جھنڈے, پٹے ڈھال کر الیکشن کے موسم میں لوگ آئیں گے, تب ایک عاشق رسول پکار کر کہے گا کسی کی جے بھی جے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور کی چلتی ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے وہ اختیارات دیے. اچھا ایک مثال سے میں بتا دیتا ہوں, ایک توجہ. پچھلے زمانے میں جو بادشاہوں کی حکومت چلتی تھی اس کی ایک علامت ہوتی تھی. اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے لیے اچھا ہے, نہیں پڑھے تھے اور نہیں دیکھے تھے تو سن لیں. بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا تھا تو اس کے اگل بغل وزیر بیٹھتے تھے, وزیروں کی کرسیاں بھی لگتی تھی. اب سنیے, بادشاہ صبح سے شام تک لوگوں کی باتیں سن رہا ہے, رعایا کے مسئلے حل کر رہا ہے. کوئی شکایت لے کر کے آیا, کوئی کسی قبیلے کا, کوئی کسی گاؤں کا, کسی شہر کا, بادشاہ شام تک رعایا کی سن رہا ہے. لیکن رعایا کی سننے کا وقت کب تک رہتا ہے, بادشاہ کب تک سنتا رہے گا؟ اس کے لیے ایک علامت تھی پچھلے زمانے میں. اگر اگل بغل سے وزیر کھڑے ہو گئے, کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے, تو یہ علامت تھی کہ اب بادشاہ رعایا کی نہیں سنے گا, چھٹی ہو گئی. وزیر اگر کھڑے ہو گئے ہیں, چاہے بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہو, تو رعایا کے لیے یہ تھا کہ اب یہ علامت ہے اب بادشاہ کے ہاں آگے کوئی نہیں آتا. حکومت سلطنت میں جو سننے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا. پھر اگلی بار دیکھا جائے گا, اگلی نشست میں دیکھا جائے گا. وزیروں کا کھڑا ہو جانا یہ علامت تھی کہ بادشاہ کی کرسی اب ختم ہو گئی. میرے عزیزو توجہ, اس مثال کو ذہن میں رکھو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سبحان اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے. جب بادشاہ بنایا ہے تو وزیر بھی ہوں گے نا. 4 وزیر دیے, 2 آسمان میں 2 زمین میں. آسمان میں 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں, اور زمین میں 2 وزیر حضرت ابو بکر و عمر ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وزیر ہیں. دیکھنا جتنی بھی حدیثیں آپ اٹھائیں گے اکثر میں جو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور فلاں جگہ تشریف لائے, ساتھ میں ابو بکر و عمر بھی تھے. میرے گھر حضور تشریف لائے, ابو بکر و عمر ساتھ تھے رضی اللہ عنہ. اکثر حدیثوں میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کا ذکر ساتھ ملتا ہے. ارے بادشاہ ہے تو وزیر بھی ساتھ ہیں, جب حضور بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بکر عمر ساتھ ہیں, جب نماز پڑھا رہے ہیں پہلی صف میں ساتھ ہیں, ہر جگہ ساتھ ہیں. آج تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاؤ, گنبد خضرا کے نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے.
اور حضور کی قبر کے بغل میں ابو بکر بھی ہیں اور ان کے بغل میں حضرت عمر بھی ہیں. یہ دونوں وزیر آج بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ آرام کر رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے بادشاہ اب بھی اپنی کرسی پر براجمان ہے. وزیر جب تک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بادشاہ رعایا کی سن رہا ہوتا ہے. یہ حضرت ابو بکر اور عمر قیامت تک میرے آقا کے ساتھ سوئے ہوں گے اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہوں گے جہاں میں ان کی چلتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. واہ واہ، جہاں میں ان کی چلتی ہے. میرے عزیزوں یہ یقین کر لو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ چلتی، جیسے کہ بعض خبثائے زمانہ کا یہ عقیدہ بن گیا، ان کے دلوں کا کوڑ اور مرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجبور اور بے بس ماننا چاہتے ہیں. ہم اس رسول کو نہیں مانتے جو بے بس ہو، مجبور ہو، بلکہ ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات علیہ عطا کیا ہے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. ہاں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں. ہاں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. آج ہمارے حالات اگر بگڑے ہیں یا ہمارے حالات پر کہن لگا ہوا ہے تو یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں ہم آزمائش کے دور سے گزارے جاتے ہیں. ہر دور میں ہمارے ساتھ مشکلات اور مشقتوں کا سامنا کرنا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، جماعتیں ٹوٹ گئیں. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہے قیامت تک. تو یہ رعایا بھی قائم رہنے والی ہے، یہ رعایا بھی قائم رہنے والی. کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کچھ پاکھنڈی بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا. اور خاص طور پر شمال ہند کے یہ سنی مسلمان، آپ اپنے علاقے میں یہ زیادہ فیس کرتے ہیں. یہاں ہر دوسرے تیسرے شہر میں کوئی مرنڈا کھڑا ہو جاتا ہے اور اسلام پر بھونکنے لگ جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بھونکنے سے اسلام ختم ہو جائے گا. میرے عزیزوں یہ کبھی ممکن نہیں ہے. قرآن میں میرا مولا وعدہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور ایک اس سے بھی بڑی آیت ہے، میرا رب فرماتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ مکہ میں دین پھیلا کر چلے آئے؟ نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ. رب فرماتا ہے تاکہ یہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے. یہ دین پوری دنیا پر غالب آئے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. قرآن یہ بھی کہتا ہے اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرتے ہوں، یہ باتیں ان کو کڑتی ہوں، لیکن قرآن کا وعدہ ہے یہ دین غالب آئے گا. آج کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں، سٹیج پر بیٹھ کر مولانا چلاتے ہو کہ دین غالب آئے گا. آج اپنے حالات تو دیکھ لو، غزہ میں اتنے مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، یمن پورا برباد کر دیا گیا ہے، عراق و شام کو توڑ توڑ کر تہس نہس کر دیا گیا. اب بھی تم کہتے ہو کہ اسلام پوری دنیا میں غالب آئے گا. میں کہتا ہوں ایک نہیں 1000 غزہ بھی تم قتل کر ڈالو، ہزاروں شہروں کو تباہ و برباد کر ڈالو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ